بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شام کا پہلا سفر اور قصہ بحیرہ راہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کو پہنچ گئی تو ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کی صومعہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامعہ ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنی صومعہ سے نکل کر آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، یہی ہے سردار جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ابر یعنی بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کا سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سائے کی باقی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اس نئے کلام میں اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا کہ تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا اللہ
جل شانہ نے ارادہ فرما لیا ہو، کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیر راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیر راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیر راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس کر دیا۔ حرب فجار۔ عرب میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقع فیل کے بعد جو مشہور مارکہ پیش آیا وہ مارکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مارکہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان پیش آیا۔ اول کیس قریش پر غالب آئے، بعد میں قریش کیس پر غالب آئے۔ بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چچاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے، مگر قتال نہیں فرمایا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اپنے چچاؤں کی طرف سے تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق اور فجور، ناجائز اور حرام تھا۔ اس وجہ سے اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں سب کے سب کافر تھے۔ مومن کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا حکم فقط اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو۔ ابن حشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، اور محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدت سے جاری تھا، مگر کہاں تک؟ حرب فجار کے بعد بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل اور غارت گری کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ اور فضل بن وداع اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام سے حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کر لی جائے۔ اس لیے ماہ شوال میں حرب فجار کا سلسلہ جب ختم ہوا تو ذی قعدہ میں حلف الفضول کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی، اور سب سے پہلے زبیر ابن عبد المطلب اس معاہدے اور حلف کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم اور بنو تیم عبداللہ بن جزعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جزعان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، حد الوسع اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جزعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شغل تجارت اور امین کا خطاب۔ داؤد بن حسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت اور سب سے زیادہ خلیق اور سب سے زیادہ ہمسایوں کے
خبر گیراں اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور سب سے زیادہ سچے اور امانت دار اور سب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور فحش اور ہر بری بات سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین رکھا۔ عبداللہ بن ابی حسمہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے۔ قیس ابن صائب مخزومی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے۔ آپ بہترین شریک تجارت تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں بچپن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات پر چرایا کرتا تھا۔ حافظ طوربشتی رحمۃ اللہ علیہ شرح مصابیح میں فرماتے ہیں کہ بعض متخلفین نے یہ سمجھ کر کہ بکریاں چرا کر اجرت لینا شان نبوت کے شایع نشان نہیں، یہ کہہ دیا کہ اس حدیث میں جو لفظ کراریت واقع ہے تو یہ کیرات کی جمع نہیں بلکہ ایک مقام کا نام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ قول ان متکلفین کا سراسر تکلف اور تعمق ہے۔ امور تبلیغیہ اور امور دینیہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں، ان پر نبی کا اجرت اور مالی معاوضہ لینا یہ بے شک منصب نبوت کے شایع نشان نہیں، لیکن کسب معاش کے لیے اجرت اور معاوضے پر کام کرنا یہ ہرگز شان نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ کسب و اکتساب انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور عمل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، اور داؤد نبی علیہ السلام بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔
نقطہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں اور کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لہجے میں اگر اس جانب ہیں تو دوسرے لہجے میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں۔ گلے کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف، اور راعی جو بکریاں چرانے والا ہے وہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا یا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں، چاہتا ہے کہ سب بھیڑیں اور بکریاں یکجا مجتمع رہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلے سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ کر لے جائے۔ صبح سے شام تک راعی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح اور فلاح کی فکر میں لیل و نہار سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کمال شفقت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر و تحمل فرماتے ہیں، اور بائیں ہمہ پھر کسی وقت دعوت اور تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں، اور جس طرح بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک کر نہ لے جائیں۔ جس درجہ نبی کو امت کی اصلاح اور فکر اور فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا عشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں کہ ان کی اس ذبح حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان ہی دے دیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک قرات میں ہے وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، یعنی وہ نبی ان کے روحانی باپ ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنی بے شمار رحمتیں اور غیر محدود برکتیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر عموماً اور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصاً نازل فرما، کہ جن کے کلمات قدسیہ نے ہم ناباکاروں کو تیرا صحیح اور سیدھا رستہ بتلایا۔ آمین یا رب العالمین۔